آج کا مسلمان پسماندہ کیوں ہے؟ یہ ہر جگہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا اسلام زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ آج دنیا میں اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی سمجھ کئی عشروں پہلے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کو بھی آ گئی تھی، جو بر صغیر کا عظیم دماغ تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کی، مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے اور ادیب فاضل ہوئے، میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کی، عربی میں گولڈ میڈل لیا، فارسی میں ایم اے کیا اور 1940 میں پی ایچ ڈی کی۔ امام ابن تیمیہ پر انگریزی زبان میں تھیسس لکھا، امامت سے عملی زندگی شروع کی، پھر کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کے تھیسس کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی نے قبولیت بخشی۔ اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ 1949 میں پاکستان کی تشکیل سے 2 سال بعد دو اسلام کے نام سے مارکۃ الآراء کتاب لکھی اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کتاب نہیں تھی، ایک عالمی انقلاب تھا۔ دو اسلام کے بعد قرآن اور پھر من کی دنیا جیسی کتابیں لکھیں اور اسلامی دنیا کے پیاسے ذہنوں کو سیراب کیا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ دو اسلام کا صرف ابتدائیہ ملاحظہ کیجئے۔ ڈاکٹر برق لکھتے ہیں کہ یہ 1918 کا ذکر ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا، جہاں نہ بلند عمارات، نہ مصفح سڑکیں، نہ کاریں، نہ بجلی کے کمکمے اور نہ اس وضع کی دکانیں، یہ سب کچھ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لاکھوں کے سامان سے سجی دکانیں اور بورڈ پر کہیں رام بھیجا سنت رام لکھا تھا، کہیں دھنی چند اگروال، کہیں سنت سنگھ سبل اور کہیں شادی لال فقیر چند۔ حال بازار کے اس سرے سے اس سرے تک کسی مسلمان کی کوئی دکان نظر نہیں آئی۔ ہاں، مسلمان ضرور نظر آئے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا، کوئی گدے لاد رہا تھا، کوئی کسی ٹال پہ لکڑیاں چیر رہا تھا اور کوئی بھیک مانگ رہا تھا۔ غیر مسلم کاروں اور سکوٹروں پر جا رہے تھے اور مسلمان 2.5 من بوجھ کے نیچے دبا ہوا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہندوؤں کے چہرے پر رونق، بشاشت اور چمک تھی اور مسلمانوں کا چہرہ فاقہ، مشقت، فکر اور جھریوں کی وجہ سے افسردہ و مسخ۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ والد صاحب بولے، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے مسلمان کو بھی ہندو کی طرح 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 1 سر عطا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہندو تو زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہر جگہ حیوان سے بدتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ والد صاحب بولے، یہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک ہیں۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے۔ کہو کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ میں بولا، اگر دنیا واقعی مردار ہے تو پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اور مال تجارت خریدنے کے لیے امرتسر تک کیوں آئے؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار قرار دینا، عجیب قسم کی منطق ہے۔ والد صاحب بولے، بیٹا، بزرگوں سے بحث کرنا سعادت مندی نہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا نام سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی۔ سفر سے واپس آ کر میں نے گاؤں کے ملا سے اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میرے دل میں اس معمے کو حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن میرے قلب و نظر پہ تقلید کے پہرے بیٹھے تھے۔ علم کم تھا اور فہم محدود، اس لیے معاملہ الجھتا گیا۔ میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء و صوفیہ کے ہاں رہا، درس نظامی کی تکمیل کی، سینکڑوں واعظین کے وعظ سنے، 20 دینی کتابیں پڑھیں اور بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ رائج الوقت اسلام کا ماہ حاصل یہ ہے: توحید کا اقرار اور صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی بجا آوری، اذان کے بعد ادب سے کلمہ شریف پڑھنا، جمعرات، چہلم اور 11ویں وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن کی عبارت پڑھنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل سمجھنا، قرآن اور درود کے ختم کرانا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، تعویذوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری یا مصیبت سے نجات کے لیے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا، غیر مسلم کو ناپاک و نجس سمجھنا،
طبیعیات، ریاضیات، اقتصادیات، تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، غور و فکر اور اجتہاد و استنباط کو گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر وحشت میں پہنچ جانا اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب تعلیمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، حوریں ہماری، زمین ہماری، آسمان ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، اور باقی قومیں اس دنیا میں جھک مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت، عیش اور شان و شوکت محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم کے پست ترین طبقے میں اوندے پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب و زربفت کے سوٹ پہن کر سرمدی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ پھر برق صاحب لکھتے ہیں کہ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدیدہ کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، اقوام و ملل کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ ہسپانیہ کے اسلامی تخت پر فرونیہ کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سرویا، پولینڈ، کریمیا، یوکرائن، یونان اور بلغراد سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ ہمیں فرانس سے بیک بینی دو گوش کیوں نکالا، اور تیونس، مراکو، الجزائر اور لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کیا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک دن میں سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا تھا، میں نے اٹھایا، کھولا، اور پہلی آیت جو سامنے آئی اس کا ترجمہ یہ تھا: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چھما چھم بارشیں برساتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دیں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ برق صاحب کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئیں، اندھی تقلید کی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغی ماحول پر محیط تھیں یک بیک چھٹنے لگیں، اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا: یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ ہر عمل کی جزا و سزا مقرر ہے جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ دوا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں سارا قرآن مجید پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر زمردی محلات، حوروں اور حجروں کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکار سنی اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے، وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے مانی حیات کی طرف بانداز طوفان بڑھ رہے تھے، اور وہ پروانے دیکھے جو کسی کے جمال جاں افروز پہ رہ رہ کے قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا مسلمان ہر جگہ محض اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے قرآن کے عمل، محنت اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا ہے۔ وہ اراد و وظائف کے نشے میں مست ہے اور اس کی زندگی کا تمام سرمایہ چند دعائیں اور چند تعویذ ہیں اور بس۔ اور ساتھ ہی یقین ہو گیا کہ اسلام دو ہیں، ایک قرآن کا اسلام جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اور دوسرا وہ اسلام جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ ملا قلم اور پھیپھڑوں کا سارا زور لگا کر رہے ہیں۔ برق صاحب کی یہ تحریر پڑھ کر مجھے اقبال بھی یاد آ گئے۔ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس حضرت جبرائیل کو تانا دیتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج پورا عالم کفر مسلمانوں کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، اور ہم بس نماز، روزے، عمرے اور حج کو پورا اسلام سمجھ کر اللہ کرنے میں مشغول ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.